شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیبز وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ وہ لوگ جو 300 سال تک ایک غار میں سوئے رہے، اس طویل نیند کے بعد وہ دوبارہ کیسے بیدار ہوئے؟ کیا ان کی اس نیند کی تشریح سائنٹیفکلی کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ اس دور میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو بڑا ظالم تھا۔ جو کوئی بھی بت پرستی پہ راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کر ڈالتا۔ اس شہر میں جس کا نام افسوس تھا، کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے۔ جب دقیانوس کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو انہیں دربار میں بلایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چونکہ وہ اس بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا وہ راتوں رات شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ شہر سے نکل کے وہ پہاڑ کے نزدیک ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہاں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ لوگ غار کے اندر اسی حالت میں سوتے رہے، اور اس طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کو موت آئی، اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ 100 سال کے بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے عیسائیت اختیار کر لی۔ اسی زمانے میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ دراصل وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال کے اس طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں گر گئیں، یہ نوجوان نیند سے بیدار ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم شاید یہاں ایک دن یا اس سے کچھ کم مدت سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائیں۔ یملیخا اپنے زمانے کے سکے کو لے کر شہر میں آئے اور بازار میں موجود ایک دکاندار کو دیا تاکہ کچھ نان خریدے، لیکن جب دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اسے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ پکڑا دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے خزانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا سکہ ہے۔ پھر انہوں نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس نام کا بادشاہ کوئی نہیں ہے، لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کے بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپے ہیں۔ سپاہی اور بہت سے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کے لوگوں نے واقعی ان نوجوانوں کو دیکھا۔ اس بات کی خبر جب بادشاہ بیدروس کو ہوئی تو وہ فوراً اپنے عمرا اور علماء کے ساتھ غار کی طرف آیا۔ بیدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہیں اصحاب کاف کہا جاتا تھا، اور 300 سال پہلے بت پرستی اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہیں اس غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بیدروس نے جب انہیں دیکھا تو سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کاف نے لوگوں کو خیر آباد کہا، بادشاہ کو دعا دی اور واپس غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بلا شبہ اصحاب کاف کا اتنی لمبی مدت تک غار میں سوئے رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان 300 سال تک کیسے سو کر زندہ رہ سکتا ہے، اور اس دوران ان کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ لیکن جدید سائنس کی نئی تحقیق اور دریافت اصحاب کاف کی اس واقعے کی صداقت کرتی ہے اور حیران کر دینے والی تشریح بیان کرتی ہے۔ دراصل جدید سائنس کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے عمل سے دنیا کے تقریباً 2000 جاندار موسم کی سختی، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ اس لمبی نیند کو سائنٹیفکلی ٹرم میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل میں دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈز کی بجائے منٹس میں چلتی ہے،
اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جاندار اپنے جسم کی غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسلز سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس دوران کسی زندہ جاندار کا میٹابولزم انتہائی سلو ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی قسم کے چوہے، چمگادڑ، گلہری، سانپ، سنیل، چیونٹی اور ریچھ کی کئی نسل شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے جسم کے اندر چربی بنا لیں جو انہیں لمبی نیند کے دوران توانائی دے۔ عام طور پہ جاندار ہائبرنیشن کے اس عمل کو سردیوں کے موسم میں کرتے ہیں کیونکہ اس موسم میں غذا اور شکار کم ہو جاتا ہے۔ آج تک سب سے لمبا ہائبرنیشن کرنے والا جاندار چمگادڑ ہے جو 344 یعنی 344 ڈیز یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئے رہا۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں پر کیے گئے ایکسپیریمنٹس میں دیکھا گیا کہ ان کے ڈی این اے کے ٹکڑے جو سلک کے کنارے کروموزومز میں پائے جاتے ہیں وہ سلک کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران ان کو نہایت سلولی کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران اینیملز کی ایج تقریباً بڑھنا رک جاتی ہے۔ انسانی تہذیب کی اگلی صدی اسپیس ٹریول کی صدی ہونے والی ہے جس میں سائنس اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کرے گی کہ ہم انسان پہلے چاند پر، پھر مارس پر اور پھر سولر سسٹم کے دوسرے پلانٹس پہ انسانی آبادی بڑھائیں۔ لیکن ان پلانٹس تک پہنچنے کے لیے انسان کو مہینوں بلکہ سالوں کا وقت لگ جائے گا۔ لہٰذا اتنے لمبے سفر کو ممکن بنانے کے لیے ہائبرنیشن کے اس پروسیس کا استعمال ہی زیادہ موزوں ہے، جس میں انسانوں کو ان اسپیس شپس کے اندر اس لمبے سفر کے دوران کئی سالوں تک بہت کم ڈائٹ دے کر ایک طرح کی ڈیپ فریج میں رکھا جا سکتا ہے، اور پھر دوسرے پلانٹس تک پہنچنے کے بعد انسان ہائبرنیشن کے اس پروسیس سے باہر نکلے گا۔ سائنٹسٹ کئی سالوں سے انسانوں کو ہائبرنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناسا اور ای ایس اے جیسے اسپیس ایجنسی ہائبرنیشن جیسے میتھڈ کو ایجاد کرنے کے لیے لگے ہیں۔ اگر سورہ کہف کی ان آیات پہ غور کریں جو اصحاب کہف کی اس طویل نیند کے متعلق بتائی گئی ہے تو ان کے مطابق ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پہ نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے وہ ان کے غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے تھے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا تھا جو ہمارے اندرونی کانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ کان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوتے وقت انسان کو کسی آواز پہ چونک کر دماغ کو سگنلز بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ پڑتی تھی اور وہ کترا کر نکل جاتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی انسانی جسم پر پڑنے سے ریڈیکل مالیکیولز میں اضافہ کرتے ہیں جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، یعنی غار پورے 300 سال تک ٹھنڈی رہی اور سورج کی شعاعیں ان کے جسم پر نہ پڑی۔ اکارڈنگ ٹو سائنس، اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے جسم پر زخم اور طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جسے پریشر السر کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدگی سے بدلائی جاتی رہی، لہٰذا وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ اکارڈنگ ٹو سائنس، اگر آنکھیں زیادہ عرصے تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹکس کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا وقفے وقفے سے جھپکنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچی رہے۔ قرآن مجید کے مطابق تم اگر انہیں دیکھو تو سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اصحاب کہف اس طویل نیند کے دوران آنکھیں جھپکاتے رہے اور اس طرح ان کی آنکھیں اندھی ہونے سے محفوظ رہیں۔ جدید سائنس کے ہائبرنیشن پر آج وہ تحقیق ہیں جو اصحاب کہف کے واقعے پہ پوری اترتی نظر آتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد بیداری اور موت کے بعد کی زندگی میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔